قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک بنا لیا، جس نے اپنے دل کو اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ دل کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت اور دنیا کا تعلق ہمارے دل کے اندر بسا ہوا ہے۔ اس پاکیزگی کو میرے عزیز دوستو دنیا کی محبتوں سے پاک کرنے پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں ہر شخص کا نظریہ الگ ہے۔ اگر اسے ضرورت مکان کی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مکان مل گیا تو میں کامیاب ہوں۔ آج اگر ضرورت کسی آدمی کو سواری کی ہے، اس کو سواری مل گئی تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے وہ سمجھتا ہے اچھا بیلنس ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ضرورت کے پورا ہونے پر وہ کامیاب ہے، یا پھر اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر وہ چیز زیادہ تعداد میں ہو جاتی ہے، اکثریت میں ہو جاتی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ حالانکہ میرا اور آپ کا رب یہ بات قرآن پاک میں یقینی طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے، کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے دلوں کو دنیا کی گندگیوں سے پاک کر لو، تم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو ایک تیسرا کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، تاکہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے کوئی دین کی بات پیش کی جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس دل میں اب دین کی بات قبول کرنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی ہے۔ وہ دل پاکیزہ نہیں بلکہ گندگی سے بہت زیادہ ملوث ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر گناہوں سے توبہ کر کے، جو اس دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرتے ہوئے، جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار دے، اس کا دل پاک ہے، وہ پاکیزہ دل والا کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پاکیزہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کی عبادت یعنی نماز قائم کرنا۔ یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما کر یوں فرمایا کہ تمہارے سامنے میں نے اپنے نبی کی زبان پر یہ اتار کر اور اس نبی کی زبان سے یہ چیزیں سنوا کر تمہیں بتا دیا ہے کہ دل کس طرح سے پاک ہوتے ہیں، نفس کس طرح سے پاکیزہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں نماز کو مقدم کیا، اور نماز کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ دنیا میں تمام عبادتیں اگر کسی سے مربوط ہیں، اہم عبادت نماز سے مربوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا میں عیش و عشرت چاہتے ہو۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ صرف دو چیزوں سے مرکب ہیں، ایک آدمی کا جسم جو ہے وہ جسم اور ایک روح، اس کو انسان کہتے ہیں۔ جسم اور روح دو چیزوں سے انسان بنا ہے، ایک تو اس کے ساتھ یہ ڈھانچہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان پورا جسم جو ہے، اور ایک اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ یاد رکھو یہ جسم حقیقی نہیں ہے، یعنی جسم کے اندر جو ہے ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے، یہ جسم جو ہے روح کے تابع ہے، اور روح ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کے اللہ نے بنا دی گئی ہے۔ اس میں دنیا کے اندر رہ کر ساری دنیا کے انسانوں کی تعداد اس بات پر محنت کر رہی ہے کہ ہمارا جسم صحیح سالم رہے، ہاتھ پیر مضبوط رہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے عزیز دوستو بزرگوں، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے عقل مند
سائنسداں علم والے سے جا کر معلوم کیجئے تو وہ یہی کہے گا کہ دنیا کی ساری محنتیں، دنیا کی ساری صعوبتیں یہ صرف اور صرف اس دنیا میں جسم کو آرام پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو جسم روح کے تابع ہے، جسم اصل نہیں ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، روح اصل ہے۔ روح جب جسم سے نکال لی جاتی ہے تو پھر اس جسم کا نام بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس جسم کے نام پر جتنی دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سب دوسروں کے نام پر ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر اصل جسم نہیں، روح ہے، روح۔ اور یہ مکتب جس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، یہ بچے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ جسمانی تعلیم کے، یہ جسمانی تربیت کے لیے ذریعہ ضرور بنتے ہیں، لیکن اصل حقیقت میں یہ روحانیت کی تربیت ہوتی ہے۔ اصل حقیقت میں یہاں پر وہ علم دیا جاتا ہے جس سے روح کی پہچان ہوتی ہے، جس سے روح زندہ ہوتی ہے، جس سے روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ وہ قرآن پاک سے یہاں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس روحانیت کا سب سے زیادہ کیمیا اور بہترین نسخہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھنے والے تقریباً جتنے قرآن یہاں رکھے ہیں، ان سارے اتنے بچوں نے تقریباً یہاں پر یہ قرآن کریم مکمل کر لیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بچے قرآن کریم نازلہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سارے بچے روحانیت کے اعتبار سے یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جسم ہمارا دنیا میں جب اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، 3 مہینے کے اندر اس جسم کے ریزے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس جسم کی روح کو اللہ تبارک و تعالی اس میں زندہ رکھتے ہیں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تو روح سے سوال ہوتا ہے، اور جب یہاں روح تبدیل ہو کر کے قبر سے بھی آگے پہنچتی ہے، عالم برزخ کے اندر بھی روح کی ہوتی ہے، اور عالم آخرت میں یوم الحساب کے دن بھی روح ہی ہوگی، اور کل قیامت کے میدان کے بعد بھی روح ہوگی۔ فیصلہ ہوگا تو روح جنت کے اندر یا دوزخ کے اندر پہنچائی جائے گی۔ یہ روح ہے کیا چیز؟ یہ روح ہے کیا چیز؟ اس کو آپ سمجھئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، لوگوں نے آ کر اعتراض پوچھا تھا، اور بہت سے لوگوں نے آ کر یہ سوال کروایا تھا، یسألونک عن الروح، اے نبی جی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ آج دنیا میں ہم شکایت کر دیتے ہیں، میں اپنے بچے کا علاج نہ کرا سکا، بیماری تھی دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اپنے والدین کا علاج نہ کرا سکا، بیماری تھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید ان کو دوائی مل جاتی تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ نہیں میرے عزیزو، میری مائیں بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، جب تک اللہ کا حکم انسان کے جسم میں روح باقی رکھنے کا ہوتا ہے اس وقت تک روح باقی رہتی ہے۔ جب اللہ اپنا یہ حکم اس روح کے ذریعے سے اس جسم سے کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ روح سے منتقل ہو کر یہ جسم سے استخاکی بن جاتا ہے، یہ مردہ بن جاتا ہے، جس کو ہم میت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، دنیا کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یا تو شر ملے گا یا خیر ملے گا۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں، یا تو بھلائی ہے یا اچھائی ہے، یا تو دنیا میں برائی ہے یا پھر اچھائی ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ایک انسان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، یا تو وہ اچھائیاں کرتا ہے یا پھر اس سے برائیاں ہوتی ہیں۔ اچھائیاں کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور برائیاں کرنے والا اس دنیا میں اگرچہ کبھی کبھی کامیاب نظر آتا ہے لیکن ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچے خیر کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے یہاں پڑھنے والے جتنی طالبات ہیں سب خیر کا علم حاصل کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بھی خیر کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج نہیں، انشاءاللہ کل جو ہے، کل تراویح ہونے کی امید ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا اللہ کا نظام ہے۔ اس طریقے پر یہ نظام قائم رہے گا۔ بس آپ سے گزارش کرنی یہ ہے کہ سارے سال ہم اگرچہ خیر کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی ہمیں چند گھنٹے مسجد میں جا کر جو ہے چند گھنٹوں کا وقت ملتا ہے جس سے ہم خیر کا کام کر لیتے ہیں۔ اکثریت ہم اس شرارت کے ساتھ ہم زندگی
زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ایک اہم مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے. اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے, رات کی عبادت تراویح پڑھنی ہے, اور اسی طریقے سے اپنے مدارس اسلامیہ اور دنیا کے اندر جتنے ہم سے تعلق رکھنے والے غریبان مسلمان ہیں ان کی مددیں کرنی ہے. بس یہ بات تو میں نے آپ حضرات کو سمجھا دی ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ یہاں پر قاری سلیم صاحب جو آپ کے اس مکتب میں پڑھاتے ہیں اور بڑی محنت اور کوششیں کرتے ہیں, انہوں نے آپ کے تمام بچوں کو انعام میں نہ جانے کیا کیا دیا ہے. ایک سند عطا فرما دی اس بات کی کہ میں نے ان بچوں کو قرآن پاک مکمل پڑھا دیا ہے. ان بچوں کو بہت ساری باتیں جو آپ کھانے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, جو ایک بہت بڑے ادارے میں نہیں سکھایا جاتا ہے, مکتب کے اندر یہ ساری باتیں انہوں نے سکھا دی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو بہت کچھ دے دیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کو بہت کچھ دے رہے ہیں. لیکن اس وقت